الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 25 شروع کر رہے ہیں۔ یہ رکوع ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج ہم پہلے حصے کو بیان کریں گے 197 سے لے کر 203 نمبر آیت تک۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 10 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ حج کے مہینے نپے تلے اور مقرر ہیں۔ نمبر 2، حج کے سفر میں آپ سامان لے کے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، تجارت بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کمائی بھی کر سکتے ہیں۔ عرفات اور مزدلفہ میں آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اہل حرم جو ہیں، حرم کے رہنے والے، وہ بھی عرفات تک لازمی جائیں گے، مزدلفہ سے واپس نہیں آئیں گے۔ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے پورا حج ادا کریں گے۔ استغفار کثرت سے کیا جائے گا۔ باپ دادا کا ذکر کرنے کی بجائے مینا کے میدان میں جو محفل سجے، اس میں اللہ کا ذکر ہو، دعائیں ہوں، اس میں اللہ سے صرف دنیا نہ مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے۔ جو بندہ جس طرح کا عمل کرے گا، جس پائے کا عمل کرے گا، اس کو اس کی جزا ملے گی۔ ایام تشریق کے بارے میں بتایا کہ آپ مینا سے فارغ ہو کے 12 تاریخ کو چاہے مکہ آ جائیں یا 13 کو آ جائیں، دونوں طرح جائز ہے۔ چغل میلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی یاد کثرت سے ہونی چاہیے۔ باپ دادا کے تذکرے کی بجائے ان کے رب کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی 10-12 باتیں ہیں جو ان آیات کے اندر مذکور ہیں۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ جو حج ہے یہ معلوم مہینے ہیں۔ معلومات اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اشہر شہر کی جمع ہے، اور حج بھی اردو میں عام آپ جانتے ہیں اس اصطلاح کو، خانہ کعبہ کی زیارت کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ حج کہلاتا ہے خاص مہینوں کے اندر۔ اور وہ خاص مہینے کون سے ہیں؟ وہ ظاہر ہے ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کی بھی آخری تاریخیں ہیں، 9، 10، 11، 12 یہ تاریخیں، اور 13 بھی ساتھ شامل کر دی جائے تو یہ ایام تشریق ہیں، یہ ایام حج ہیں۔ اس سے پہلے والے ایام ذوالقعدہ اور پھر محرم، یہ بھی حج ہی کے مہینے میں داخل ہے، لیکن پہلے جو سفر ہوتا تھا 1 مہینہ کی مسافت، 1.5 مہینے کی مسافت ہوتی تھی، دنیا کے ایک کونے سے بندہ چلے اور حرم کعبہ میں پہنچنے وقت تک اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ آج تیز رفتار ہے سواریاں، لیکن وہ بھی تو ہر ایک کو میسر نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں وہ پیدل بھی چل پڑتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر بڑی گنجائش موجود ہے، وسعت موجود ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص پر فرض ہو جائے ان مہینوں میں حج، فلا رفث ولا فسوق، تو وہ رفث نہ کرے، فسوق نہ کرے۔ حج فرض اس آدمی پہ ہوتا ہے جو سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس آدمی پر جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی سفر خرچ اس کے پاس ہو اور زاد راہ بھی اس کے پاس ہو، اتنی ہمت ہو اس کے اندر، صحت بھی ٹھیک ہو، تو وہ پوری زندگی میں کم از کم ایک بار وہ حج کرے گا۔ پوری زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے۔ تو جب وہ حج کے لیے روانہ ہو تو ان حج کے ایام میں فلا رفث، تو وہ کوئی شہوانی فعل نہیں کرے گا، میاں بیوی کی صحبت نہیں ہوگی، اور حتیٰ کہ آپس میں کوئی جنسی اور پرائیویٹ گفتگو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا فسوق، اور کوئی بھی نافرمانی کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ احرام باندھ کر جو کام حرام ہو جاتا ہے، کسی جاندار کو نہیں مار سکتا، کسی سبز گھاس کو نہیں اکھاڑ سکتا،
اور کسی زیرو کو تلف نہیں کر سکتا، اس لیے یہ فسق میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو طریقے بتائے ہیں انہی کو اختیار کرے گا۔ ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا، ایک اللہ کا تلبیہ کہے گا، اس کے اندر بتوں کا اور غیر اللہ کا نام نہیں لے گا، وہ تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن ایام حج میں اور زیادہ اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے اور شناعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا فسوقہ، کسی قسم کا فسق نہیں کرنا، ولا جدالا، اور نہ ہی کوئی جنگ و جدل ہونی چاہیے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی، یا کوئی تو میں گالی گلوچ اور سختی کرختی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہت صبر، تحمل، نظم و ضبط کے ساتھ یہ افعال سر انجام دینا ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے کے آرام کا خیال زیادہ رکھا جائے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جب تم دوسرے کا خیال رکھو گے، اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھو گے، تو یہ خیر کا کام ہے۔ تو جو بندہ بھی کسی بھی قسم کی بھلائی کرے گا، یعلمہ اللہ، اللہ اس سے واقف ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اللہ اس کو ضرور اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ پیاسے کو آپ پانی پلا دیتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کسی کو رستہ بتا دیتے ہیں، کوئی کسی کے کام آ جاتے ہیں، تو یہ خیر اور بھلائی کے کام ہیں۔ حج کے ایام میں بڑی فراخ دلی اور وسعت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے رنگا رنگ لوگ، رنگا رنگ زبانیں بولنے والے، نو بنو اقوام اور نسلوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آنا، یہ بہت بڑی پریکٹس ہے حج کے اندر۔ ایک عالمی گیدرنگ ہے، عالمی اجتماع ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ بہت ہی اجر کا باعث ہے، اور اسی کی دراصل ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں باقی ایام میں بھی اگر رہنا ہو تو کس طرح رنگ و نسل اور زبان اور علاقے اور وطن کا خیال چھوڑ کر محض اسلام اور کلمے کی رشتے کی بنا پر تم آپس میں جڑ رہے ہو، ایک دوسرے سے مل رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعلمہ اللہ، اس کو سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کے دوران میں، حج کے دوران میں آپ زاد راہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کا اور لباس کا۔ عرب لوگ جاہل یہ کچھ سمجھتے تھے کہ بالکل فقیر اور درویش بن کے جاؤ، اپنے پلے کچھ نہ لے کے جاؤ، بس مانگ تانگ کے کھا کے یا بھوکے رہ کے گزارا کرو، وہ زاد راہ کو ساتھ لے جانے کو دنیا داری سمجھتے تھے۔ تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے یا مانگ تانگ کے کھا کے رب کی عبادت اور پوجا کرے اور کہے کہ میں بڑا درویش ہوں، اللہ توکل ہوں۔ اس طرح کے توکل کی رب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی پوٹلی بھری ہو، آپ کی جیب بھری ہو، آپ کا تھیلا بھرا ہوا ہو، اور حج کو نکل جائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اصل زاد راہ تو تقویٰ ہے، اس میں بھی یہ خیال رکھو، خدا خوفی اور تقویٰ، رب سے ڈر کے اور آداب کا خیال کر کے آپ یہ مناسک ادا کیجئے۔ وَاتَّقُونِ، رب کہتا ہے ڈرنا بھی مجھ ہی سے ہے، یا اولی الالباب، اے اہل لب، اے اہل عقل، میرا تقویٰ اختیار کرو اور میری نافرمانی سے بچ کے یہ فریضہ سر انجام دو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم حج کے سفر میں کمائی بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم تلاش کرو، تلاش کرو، کماؤ، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ یہاں کمائی کو رب نے فضل قرار دیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن کمائی نہیں ہوتی۔ کمائی دراصل جو گین کرتا ہے بندہ، کوئی نتیجے یا منافع لیتا ہے، تو وہ محض رب کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کی اپنی ذہانت، مہارت، فن، وہ ایک ممد تو ہے، ذریعہ اور وسیلہ تو ہے، لیکن روزی دراصل اللہ کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ وہ چاہے تو وہ روزی دے دے آپ کو، چاہے تو آپ خالی ہاتھ سارا دن محنت کر کے خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ اب حج کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اس فضل کے تلاش کو جائز قرار دیا ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ بھی شاید دنیا داری ہے، بس جب اللہ کے حج کو نکلے ہیں، اللہ کی رضا کو نکلے ہیں، تو پھر دنیا کمانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی قدغن مت لگائیے، یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ،
پھر جب تم چلو، افاظہ یفیض ہوتا ہے بہنا، جیسے پانی بہتا ہے تو پانی کے بہاؤ کو بھی فیضان کہا جاتا ہے، فیضانات کہتے ہیں سیلاب کو، فیضانات جو سیلاب آ جاتے ہیں۔ فاضہ یفیض کا مطلب بہنا، چل پڑنا، تو پانی کے چلن کو فیض کہتے ہیں، اور آدمی کے چلنے کو بھی فیض کا لفظ دیا گیا ہے۔ اذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے چلو ہو کیا کرو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ مزدلفہ ہے، مقام ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے سکھایا ہے اپنے پیارے حبیب آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، حتیٰ کہ ہم تک وہ کتابوں کی شکل میں بھی موجود ہے، افعال کی شکل میں بھی وہ ذکر کا طریقہ موجود ہے، اس کو اختیار کر کے ہم کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر ذکر مت کریں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ عرب گمراہی یہ کرتے تھے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے وہاں باپ دادا کا ذکر کرتے، فخریہ اشعار پڑھتے، میلہ ٹھیلا ہوتا، شغل میلہ کرتے، اور کیا کیا گیت اور کیا کیا اشعار پڑھے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہاں وہ ساری چیزیں آپ کو چھوڑنا ہوں گی، ایک اللہ رب واحد کا تذکرہ یہاں پر ہوگا، اسی سے دعائیں کی جائیں گی، اسی کی تکبیر ہوگی، اسی کی تحلیل ہوگی، اسی کی تسبیح ہوگی، اسی سے مانگا جائے گا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، آگے اللہ نے فرمایا کہ پھر تم چلو جہاں سے لوگ چلتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ اہل حرم جو حرم کے خادم تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تھا کہ وہ مزدلفہ میں جا کر واپس ہو جاتے تھے، حالانکہ عرفات میں پہنچنا چاہیے تھا، وہاں سے واپس جاتے۔ باقی عوام جو باہر سے آئے ہوتے ان کو تھا کہ وہ آپ عرفات میں جائیں، اور یہ لوگ مزدلفہ ہی سے واپس ہو جاتے تھے، حالانکہ عرفات ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ خطاب ہوتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، ہدایت نامہ جاری کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے پورا انسانی حقوق کا چارٹر ہے وہ، جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معاشرے اور ملک اور دنیا کی سیاسی پالیسیاں بیان فرما دی ہیں کہ دنیا کا نظام کیسے چلانا ہو۔ تو ایسے محفلوں کے اندر جہاں نظام سکھایا جا رہا ہو وہاں تو ضروری ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تقاریر نہیں سنتے، ایک تو تقاریر بڑی ناقص ہوتی ہیں، صحیح تیاری خطبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریر کو آپ دیکھ لیں کہ موسمی ایک موضوع ہوتا ہے، اسی کو ہر سال بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، ملک کے حالات ہیں، شہر کے حالات ہیں، انسان کو درپیش مسائل ہیں، ان کا اسلامی حل پیش کیا جائے، اور مسائل اور مصائب اور مشکلات کی نشاندہی بھی کی جائے اور عمل پہ ابھارا جائے۔ تو یہ خطابات ہونے چاہیے، عرفات کے میدان میں بھی ہو اور پھر جمعہ کے خطابات میں بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے کسی کو استثناء نہیں دیا، اس لیے جس زبان میں جو آپ کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے اس زبان کو آپ لازمی سنیں، اس کتاب کو سنیں، اور وہ خطاب کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے اہل حرم، تم کوئی بڑے نہیں ہو اتنے کہ تم باقی لوگوں سے کوئی اونچا مقام رکھتے ہو، نہیں، آپ کو بھی حج کے مناسک پورے پورے ادا کرتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور ابھی تک جو کچھ آپ غلطیاں کر چکے ہیں اس سے اللہ کا استغفار مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، فرمایا کہ جب تم اپنے مناسک پورے ادا کر لو، مینا میں قربانی کر لی، بال مونڈ لیے، شیطان کو کنکریاں مار کے سب کچھ فارغ کر لیا ہے، فارغ ہو گئے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ رب کا نام لو، یہ رب کا حق ہے۔ اب باپ دادا کو بھول جاؤ، اب یہاں صرف اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
اب لوگوں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی چھوٹی چیز آپ مانگ رہے ہیں، اس لیے فرمایا دنیا تو میں اس کو دے دوں گا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کتنی بد نصیبی ہے ایک بندہ اتنا سفر کر کے جائے اور وہ بھی دنیا مانگنے کے لیے۔ تو پھر کیا خیال ہے، دنیا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے مکمل دعا جو حج کے ایام میں کرنی چاہیے۔ دنیا سے بھی ہمیں محروم نہ رکھ اور آخرت میں تو بالکل ہی ہمیں محروم نہ کر دینا، بلکہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اور کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جایا جائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ کچھ ہے جس کی انہوں نے کمائی کی ہے، تو کسب کے مطابق آپ کو جزا ملے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیز حساب لینے والا ہے، تیز حساب کرنے والا ہے، حساب کرتے اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں۔ دیکھو اللہ نے ذکر تقوی استغفار بار بار اس میں نام لیا ان چیزوں کا، تو اصل تو یہی چیز ہے وہاں پہ۔ فمن تعجل فی یومین، اب اگر کوئی جلدی کرے 2 دن عجلت سے کام لے، یعنی 12 تاریخ کو ہی مناسک ادا کر کے مکمل مکہ پہنچ جاتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو 12 ذو الحج کی بجائے 13 ذو الحج کو تک مؤخر ہوتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر ہم ملامت نہیں کر سکتے۔ لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ پھر تقوی کی بات آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ خاردار اور کانٹے والی جھاڑیوں کی اندر سے کبھی گزرے ہیں، اس راستے سے جس میں دائیں بائیں جھاڑیوں، کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ایک ہاتھ سے کانٹے ہٹاتا ہوں، دوسرے ہاتھ سے دامن بچاتا ہوں اور گزرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا یہی تو تقوی ہے، بچ کے زندگی گزارنا کہ کہیں میں الجھ نہ جاؤں گناہوں کے اندر۔ فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، 12 کو آجے مکمل کر کے یا 13 کو آئے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو حضرات یہ تھے وہ احکام حج کے جو آیت نمبر 203 تک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگلا حصہ اس رکوع نمبر 25 کا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے جو ہر طرح کی غلطی سے پاک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔